پیارے بچوں، جماعت دہم کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم نظریہ پاکستان سبق نمبر 2 جو کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا ہے، اس کا خلاصہ اور اس کے سوال جواب جو ہیں وہ دیکھیں گے اور ان کے سوالوں کے جوابات بتائے جائیں گے اور خلاصہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو جیسا کہ پچھلے لیسن میں یا پچھلے لیکچر میں آپ نے نظریہ پاکستان کی کچھ مشقیں کی تھیں، تو آج جو ہے اس کا خلاصہ اور سوال جواب ہم دیکھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے جو یہ سبق لکھا ہے، تو آپ نے اس کی بلند خوانی کے بعد کوئی نہ کوئی پوائنٹس اور نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ اس سبق کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال اس نظریہ پاکستان سبق کا جو مطلب ہے وہ آپ کو ایک تو پاکستان کی کچھ تاریخ کے بارے میں بتانا مقصود تھا، اور پھر یہ کہ ہم جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے ایک اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں اور اسلامی نقطہ نظر سے ہی اس ملک میں زندگی گزاریں۔ یہ ملک جو ہے یہ ایسے ہی دیگر ممالک کی طرح جو کہ آزاد ہوئے دوسری اقوام سے، تو اس کو کسی جغرافیائی حد بندی کے لیے حاصل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہم ایک اسلامی جو ہے وہ مذہب کے تحت، اسلامی اصولوں کے تحت زندگی گزاریں گے اور اس ملک کو انہی اسلامی اصولوں کی روشنی میں ترقی دیں گے اور ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے اس ملک کو بنائیں گے۔ تو ہمارے جو رہنما تھے قائد اعظم سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان اور دیگر جو ان کے رفقا اور ساتھی تھے، تو ان کا جو ایک خیال تھا یا ایک سوچ تھی وہ ساری ایک ہی نقطہ پر مرکوز تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ایسا ملک حاصل کریں جو ان کی امنگوں کے مطابق ہو اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں وہاں جب زندگی گزاری جا سکے۔ تو سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے لیے 2-4 لائنیں میں نے لکھی ہیں، ایک تو آپ یہ دیکھ لیں، اور پچھلے سبق کے خلاصے میں آپ نے دیکھا تھا کہ مرزا محمد سعید کے بارے میں جو تھا وہ آپ کو کچھ پوائنٹس بھی بتائے تھے۔ تو اس خلاصے میں آپ نے ایک تو دیکھنا ہے کہ یہ ایک صنف کے لحاظ سے جو ہے یہ سبق مضمون نگاری ہے، یعنی اس کو ہم تحریک پاکستان یا تاریخ پاکستان کے موضوع پہ ایک مضمون کہہ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے یہ ایک مفصل مضمون لکھا ہے جس میں نظریہ کی تعریف بھی کی گئی ہے اور اس کے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ مصنف کا نام لازمی لکھیں گے۔ مصنف کے نام کے علاوہ اگر آپ اس سبق کی صنف اور ماخذ بھی لکھ دیں گے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن کم از کم سبق کے مصنف کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ 1 نمبر ہوتا ہے امتحانی نقطہ نظر سے۔ تو یہ آپ خلاصہ دیکھ لیں کہ یہ کیونکہ سبق جو ہے ایک مضمون ہے اور اس میں ایک اصطلاح نظریہ پاکستان کی تعریف کی گئی ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ پہلے اپنے الفاظ میں نظریے کی تھوڑی سی ڈیفینیشن یا اس کا ایک انداز، اس کا ایک جو ہے وہ تعریف بیان کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سبق کے خلاصے کی طرف جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظریہ کسی بھی قوم کی مجموعی سوچ کی عکاسی کرتا ہے اور یہ قوم کی حیات کی اکائی ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی قوم، یہاں پہ لفظ آنا تھا قوم، کوئی بھی قوم کسی نہ کسی نظریے کی پیروکار ہوتی ہے
پاکستانی لوگ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ملک پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اور یہ نظریہ اسلامی نظریے کے اصولوں پر مبنی ہے۔ گویا نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ تو اس طرح آپ تھوڑی سی تعریف کر کے نظریے کے بعد اس کے بعد سبق کا جو مواد ہے اس میں سے اہم نکات اور چیزہ باتیں جو ہے وہ لے کے تو خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ لکھنے سے بچے گھبراتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا ٹف اور خشک موضوع ہے بچوں کے ذہنی لیول کے اعتبار سے، لیکن یہ آسان ہے، کیونکہ اگر آپ پوائنٹ وائز یا ڈیٹ وائز یا سن وائز جو ہے وہ چیزیں لکھتے جائیں گے تو وہ خلاصہ جو ہے وہ از خود بنتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ آپ تھوڑا سا تاریخی حوالے سے مجدد الافسانی کا ذکر کر دیں، پھر جو ہے وہ شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں کی جو کاوش تھی وہ بیان کر دیں، اس کے بعد ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی کا ذکر کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ چلتے چلتے پھر جنگ آزادی کے بعد جو ہے سر سید احمد خان اور ان کے جو ساتھی تھے نواب وقار الملک اور مولانا محمد قاسم، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، تو ان کی تعلیمی خدمات کا ذکر کرتے چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے جنگ عظیم سے لے کے آگے جو واقعات ترتیب سے ہیں۔ جنگ عظیم 1914 سے 1919 میں ہوئی اور ترکی میں جو اس کو نقصان پہنچایا گیا اس کا ذکر خلافت کے حوالے سے، تحریک خلافت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت دونوں بھائیوں نے چلائی، اور پھر ہندوؤں کی طرف سے شدھی اور سنگٹن تحریک چلائی گئی مسلمانوں کو قتل کرنے اور ختم کرنے کے لیے۔ اسی طرح پھر آپ ترتیب سے 1928 میں جو ہے وہ نہرو رپورٹ، اور پھر 1929 میں جو ہے وہ قائد اعظم کے 14 نکات پیش ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ الہ آباد 1930 میں ہوا، پھر اسی طرح جو آگے بڑھیں گے تو قائد اعظم کی سربراہی میں یا ان کی صدارت میں جو ہے وہ 23 مارچ 1940 میں جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ اس طرح یہ تحریک پاکستان کا ذکر کرتے چلے جائیں گے، اور پھر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ قومیت کی بنیاد جو اقوام مغرب جو ہیں وہ اور نقطہ نظر رکھتی ہیں، اور ہماری قومیت کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، تو اس کا بھی آپ ذکر کر دیں گے کہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو کہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اور یہ جو ہے وہ کسی رنگ، نسل اور جغرافیائی حد بندی سے پاک ہے۔ تو اس طرح آپ اس کا ذکر کریں گے، اور پھر جو ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے اپنے جو خیالات ہیں اس کا آخر میں اظہار کرتے ہوئے اس خلاصے کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اس طرح آپ کا یہ خلاصہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آج آپ یہ ایک رجسٹر لے کر تو اس کے اوپر اس سبق کے خلاصے کو جو ہے وہ مکمل لکھیں۔ یہ 2.5 پیج تک جا سکتا ہے، کیونکہ تھوڑا لینتھی ہے سبق، تو 2.5 سے 3 پیج صفحے جو ہیں اس سبق کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی زیادہ معقول فکرے اور چھوٹے فکروں میں آپ سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو 2 پیج میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال 2.5 یا 3 صفحے جو ہیں وہ آج اس سب خلاصے کو آپ لکھیں، پریکٹس کے طور پر بھی اور امتحان کی تیاری کے نقطہ نظر سے بھی۔ اس کے بعد آپ سوال جواب دیکھیں تو کتاب کھول لیں تو آپ کے یہ جو جوابات ہیں یہ ویسے تو ہیلپ بکس سے بھی بچے جو ہے وہ مدد لیتے ہیں، لیکن سبق کا جو بلند خوانی جو مواد آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی سوالوں کے جواب ڈھونڈے جا سکتے ہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے الفاظ میں جو آپ نے یہ جوابات پڑھے بلند خوانی کے دوران تو یہ آپ اخذ کرتے چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی کب ختم ہوتی ہوئی، تو یہ آپ نے پڑھا سبق کے شروع میں کہ اکبر مغل شہنشاہ جو اکبر تھا اس کی بیجا رواداری کی وجہ سے ہندوؤں نے ہندوستان میں
جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، اور ہندوانہ اور غیر اسلامی رسم و رواج جو ہے وہ بہت عام ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ سلطان ٹیپو جدوجہد میں کیوں ناکام ہوا، یہ بھی آپ نے پڑھا کہ ان کے وہ فرانس، افغانستان اور ترکی کو اپنے ساتھ ملا کے تو ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ ایک منظم جدوجہد اور جہاد کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے اپنے غدار ساتھیوں اور کچھ سرداروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے خلیفہ کو جو ہے وہ خلیفہ اسلام سمجھا جاتا تھا، اور وہاں وہ جو حجاز مقدس کے مقامات ہیں ان کی حفاظت بھی ترکی کے زیر نگین تھی۔ تو اس لیے جب ترکی کی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی انگلستان کی طرف سے، تو مولانا محمد علی جوہر اور محمد علی شوکت جنہیں ہم علی برادران کہتے ہیں، انہوں نے تحریک چلائی جسے تحریک خلافت کہتے ہیں، اور اس کا مقصد تھا کہ ترکی کی خلافت کو بچایا جائے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا، تو یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں جو ہے وہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مغرب جو ہے اس کی قومیت کی بنیاد اسلامی نقطہ نظر سے مختلف ہے، اور اہل مغرب نے ایک جغرافیائی حد بندی قوم، نسل اور قبائل کی بنیاد پر یہ کہا کہ جی ان سے مل کر ایک قوم بنتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد نظریہ اسلام پر قائم ہے، اور لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے، اور اس میں رنگ، نسل اور علاقے کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا مقصد ہے۔ شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کا مقاصد کیا ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شدھی کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا، اور سنگٹن کی تحریک کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے، اگر وہ ہندو بننے پر راضی نہ ہوں تو ان کو قتل کیا جائے۔ تو اس طرح یہ آپ سوالوں کے جواب جو ہے وہ خود یاد کرنے کی کوشش کریں، اور خلاصہ جیسا کہ کہا گیا ہے اس کو آج آپ لکھیں۔ تو اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 3 دیکھیں گے۔ والسلام۔